بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، ترجمہ نہج البلاغہ جس کے مؤلف حجت الاسلام مولانا مفتی جعفر حسین قبلہ، اور پلیٹ فارم وہی ہے جہاں پہ ہم روزانہ ملتے ہیں، یعنی کہ ہم اس وقت کاشان بصیرت کے پلیٹ فارم پر اس کتاب کو پڑھتے ہوئے الحمدللہ ہم نے کل 312 حکمات مولا کی مکمل کر لی ہیں، اور ہم پارٹ 85 پر ہیں، پیج نمبر 910 اور حکمت نمبر 313 سے آج کی اس ریڈنگ کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں حکمت 313۔ مولا کا ارشاد ہے کہ قرآن میں تم سے پہلے کی خبریں، تمہارے بعد کے واقعات اور تمہارے درمیانی حالات کے لیے احکام ہیں۔ حکمت 314 میں مولا کا ارشاد ہے کہ جدھر سے پتھر آئے اسے ادھر ہی پلٹا دو، کیونکہ سختی کا دفیہ سختی ہی سے ہو سکتا ہے۔ حکمت نمبر 315، اپنے منشی عبید اللہ بن ابی رافع سے فرمایا، دوات میں صوف ڈالا کرو، سواد واو فے ڈالا کرو، اور قلم کی زبان لامبی رکھا کرو، سطروں کے درمیان فاصلہ زیادہ چھوڑا کرو، اور حروف کو ساتھ ملا کر لکھا کرو کہ یہ خط کی دیدہ زیبی کے لیے مناسب ہے۔ اگلی حکمت 316 میں اہل ایمان کا یعصوب، یہ عین سین واو بے، میں اہل ایمان کا یعصوب ہوں اور بد کرداروں کا یعصوب مال ہے۔ اس کے نیچے لکھا ہے کہ سید رضی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والے میری پیروی کرتے ہیں اور بد کردار مال و دولت کا اسی طرح اتباع کرتے ہیں جس طرح شہد کی مکھیاں یعصوب کی اقتداء کرتی ہیں، اور یعصوب اس مکھی کو کہتے ہیں جو ان کی سردار ہوتی ہے۔ حکمت نمبر 317 پہ ہم آ گئے ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک یہودی نے آپ سے کہا کہ ابھی تم لوگوں نے اپنے نبی کو دفن نہیں کیا تھا کہ ان کے بارے میں اختلاف شروع کر دیا۔ حضرت نے فرمایا، ہم نے ان کے بارے میں اختلاف نہیں کیا، بلکہ ان کے بعد جانشینی کے سلسلے میں اختلاف ہوا، مگر تم تو وہ ہو کہ ابھی دریائے نیل سے نکل کر تمہارے پیر خشک بھی نہ ہوئے تھے کہ اپنے نبی سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا خدا بنا دیجئے جیسے ان لوگوں کے خدا ہیں۔ تو موسیٰ نے کہا کہ بے شک تم ایک جاہل قوم ہو۔ اچھا سامعین، یہاں پہ اس حکمت کے حوالے سے جو لکھا تھا وہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بارے میں کچھ تفصیلات ہیں اور ہم پہنچ گئے ہیں پیج نمبر 911 پر۔ آئیے ہم مل کے تفصیلات جانتے ہیں۔ لکھا ہے اس یہودی کی نکتہ چینی کا مقصد یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کی باہمی اختلاف کو پیش کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو اور ایک اختلافی امر ثابت کر لے، مگر حضرت نے لفظ فے یہ ہے کے بجائے ان ہو، این نون ہے، فی کے بجائے ان ہو، یعنی فی ہے کے بجائے مولا نے انہو کا ورڈ استعمال کیا، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ فرما کر اختلاف کا مورد واضح کر دیا کہ وہ اختلاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں نہ تھا، بلکہ ان کی نیابت و جانشینی کے سلسلے میں تھا۔ اور پھر یہودیوں کی حالت پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو آج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے باہمی اختلاف پر نون قاف دال نقد کر رہے ہیں، خود ان کی حالت یہ تھی کہ حضرت موسیٰ کی زندگی ہی میں عقیدہ توحید میں متزلزل ہو گئے تھے، چنانچہ جب وہ اہل مصر کے غلامی سے چھٹکارا پا کر دریا کے پار اترے تو سینا کے بت خانے میں بچھڑے کی ایک مورتی دیکھ کر حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے بھی ایک ایسی مورتی بنا دیجئے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اب بھی ویسے ہی جاہل ہو جیسے مصر میں تھے۔ تو جس قوم میں توحید کی تعلیم پانے کے بعد بھی بت پرستی کا جذبہ اتنا ہو کہ وہ ایک بت کو دیکھ کر تڑپنے لگے اور یہ چاہے کہ اس کے لیے بھی ایک بت خانہ بنا دیا جائے، اس کو مسلمان کے کسی اختلاف پر تبصرہ کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ یہ تفصیلات ہم نے پڑھ لی حکمت نمبر 317 سے متعلق۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں حکمت نمبر 318۔ حضرت سے کہا گیا کہ آپ کس وجہ سے اپنے حریفوں پر غالب آتے رہے ہیں؟
تو آپ نے فرمایا کہ میں جس شخص کا بھی مقابلہ کرتا تھا وہ اپنے خلاف میری مدد کرتا تھا۔ پھر آگے نیچے لکھا ہے کہ سید رضی فرماتے ہیں کہ حضرت نے اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ کی ہیبت دلوں پر چھا جاتی تھی۔ اب اسی حکمت یعنی حکمت نمبر 318 کے حوالے سے نیچے لکھا ہے، وہ بھی میں پڑھ دیتی ہوں کہ جو شخص اپنے حریفوں سے مروب ہو جائے اس کا پسپا ہونا ضروری سا ہو جاتا ہے، کیونکہ مقابلے کے لیے صرف جسمانی طاقت کا ہونا ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ دل کا ٹھہراؤ اور حوصلے کی مضبوطی بھی ضروری ہے، اور جب وہ ہمت ہار دے گا اور یہ خیال دل میں جما لے گا کہ مجھے مغلوب ہی ہونا ہے تو وہ مغلوب ہو کر رہے گا۔ یہی صورت امیر المومنین علیہ السلام کے حریف کی ہوتی تھی کہ وہ ان کی مسلمہ شجاعت سے اس طرح متاثر ہوتا تھا کہ اسے موت کا یقین ہو جاتا تھا، جس کے نتیجے میں اس کی قوت معنوی و خود اعتمادی ختم ہو جاتی تھی اور آخر یہ ذہنی تاثر اسے موت کی راہ پر لا کھڑا کرتا تھا۔ یوں ہم نے پڑھ لیا حکمت نمبر 318 کے بارے میں۔ اب ہم پیج نمبر 912 پہ آ گئے ہیں اور یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں حکمت نمبر 319۔ اپنے فرزند محمد ابن حنطیہ ہے نون تو یہ ہے سے فرمایا، اے فرزند میں تمہارے لیے فقر و تنگ دستی سے ڈرتا ہوں، لہٰذا فقر و ناداری سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ یہ دین کے نقص، عقل کی پریشانی اور لوگوں کی نفرت کا باعث ہے۔ اب اگلی حکمت ہے 320۔ ایک شخص نے ایک مشکل مسئلہ آپ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، سمجھنے کے لیے پوچھو، الجھنے کے لیے نہ پوچھو، کیونکہ وہ جاہل جو سیکھنا چاہتا ہے مثل عالم کے ہے، اور وہ عالم جو الجھنا چاہتا ہے وہ مثل جاہل کے ہے۔ اب ہم نے یہ حکمت پڑھ لی اور اب ہم آگے جا رہے ہیں حکمت نمبر 321 پڑھنے۔ اس میں لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے ایک امر میں آپ کو مشورہ دیا جو آپ کے نظریے کے خلاف تھا، تو آپ نے ان سے فرمایا، تمہارا یہ کام ہے کہ مجھے رائے دو، اس کے بعد مجھے مصلحت دیکھنا ہے، اور اگر میں تمہاری رائے کو نہ مانوں تو تمہیں میری اطاعت لازم ہے۔ اب اس حکمت کے بارے میں آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ ایک پیراگراف لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے امیر المومنین علیہ السلام کو یہ مشورہ دیا تھا کہ طلحہ اور زبیر کو کوفے کی حکومت کا پروانہ لکھ دیجیے اور معاویہ کو شام کی ولایت پر برقرار رہنے دیجیے، یہاں تک کہ آپ کے قدم مضبوطی سے جم جائیں اور حکومت کو استحکام حاصل ہو جائے۔ جس کے جواب میں حضرت نے فرمایا کہ میں دوسروں کی دنیا میں کی خاطر اپنے دین کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا، لہٰذا تم اپنی بات منوانے کے بجائے میری بات کو سنو اور میری اطاعت کرو۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں حکمت نمبر 322۔ وارد ہوا ہے کہ جب حضرت صفین سے پلٹتے ہوئے کوفہ پہنچے تو قبیلہ شبام کی آبادی سے ہو کر گزرے، جہاں صفین کے کشتوں پر رونے کی آواز آپ کے کانوں میں پڑی۔ اتنے میں حرب ابن شرجیل شبامی، شین بے الف میم چھوٹی ہے، جو اپنی قوم کے سر آوردہ لوگوں میں سے تھے، پیج 913 لوگوں میں سے تھے، حضرت کے پاس آئے تو آپ نے اس سے فرمایا، کیا تمہارا ان عورتوں پر بس نہیں چلتا جو میں رونے کی آوازیں سن رہا ہوں؟ اس رونے چلانے سے تم انہیں منع نہیں کرتے؟ اور اس کے بعد سوالیہ نشان ہے۔ حرب آگے بڑھ کر حضرت کے ہم رکاب ہو لیے، درا حالکہ حضرت سوار تھے تو آپ نے فرمایا، پلٹ جاؤ، تم ایسے آدمی کا مجھ ایسے کے ساتھ پیادہ چلنا والی کے لیے فتنہ اور مومن کے لیے ذلت ہے۔ اب یہاں پر ہم نے حکمت 322 مکمل کر لی تھی۔ اب ہم حکمت 323 کی طرف رواں دواں ہیں۔ لکھا ہے، نہروان کے دن خوارج کے کشتوں کی طرف ہو کر گزرے تو فرمایا، تمہارے لیے ہلاکت و تباہی ہو، جس نے تمہیں ورغلایا، اس نے تمہیں فریب دیا۔ کہا گیا کہ یا امیر المومنین علیہ السلام، کس نے انہیں ورغلایا تھا؟ سوالیہ نشان۔ فرمایا کہ گمراہ کرنے والے شیطان اور برائی پر ابھارنے والے نفس نے، کہ جس نے انہیں امیدوں کے فریب میں ڈالا اور گناہوں کا راستہ ان کے لیے کھول دیا، فتح و کامرانی کے ان سے وعدے کیے اور اس طرح انہیں دوزخ میں جھونک دیا۔
اچھا سامعین، یہاں پر ہم نے حکمت 323 پڑھ لی، اب حکمت 324 پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرنے سے ڈرو، کیونکہ جو گواہ ہے وہی حاکم ہے۔ اب ہم حکمت 325 کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ حکمت 325، جب آپ کو محمد ابن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ کے شہید ہونے کی خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا، ہمیں ان کے مرنے کا اتنا ہی رنج و قلق ہے جتنی دشمنوں کو اس کی خوشی ہے۔ بلا شبہ ان کا ایک دشمن کم ہوا اور ہم نے ایک دوست کو کھو دیا۔ ہم پیج نمبر 914 پہ آگے ہیں پڑھتے ہوئے، اور اب ہم حکمت نمبر 326 پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ وہ عمر کے جس کے بعد اللہ تعالیٰ آدمی کے عذر کو قبول نہیں کرتا 60 برس کی ہے۔ تو یہ حکمت ہم نے پڑھ لی، اور اس کے بعد 327 کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ جس پر گناہ قابو پالے وہ کامران نہیں، اور شر کے ذریعے غلبہ پانے والا حقیقتاً مغلوب ہے۔ اب چلیے حکمت نمبر 328 پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے خدا وند عالم نے دولت مندوں کے مال میں فقیروں کا رزق مقرر کیا ہے، لہٰذا اگر کوئی فقیر بھوکا رہتا ہے تو اس لیے کہ دولت مند نے دولت کو سمیٹ لیا ہے، اور خدائے بزرگ و برتر ان سے ان کا مواخذہ کرنے والا ہے۔ اب حکمت نمبر 329 پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے سچا عذر پیش کرنے سے یہ زیادہ دقی ہے کہ عذر کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اچھا، اب اس بارے میں ایک دو لائنیں لکھی ہیں۔ لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنے فرائض پر اس طرح کاربند ہونا چاہیے کہ اسے معذرت پیش کرنے کی نوبت ہی نہ آئے، کیونکہ معذرت میں ایک گونا کوتاہی کی جھلک اور ذلت کی نمود ہوتی ہے، اگرچہ وہ صحیح و درست ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ہم نے حکمت 329 بھی پڑھ لی۔ اب ہم پڑھیں گے حکمت 330 حکمت میں لکھا ہے کہ اللہ کا کم سے کم حق جو تم پر عائد ہوتا ہے یہ ہے کہ اس کی نعمتوں سے گناہوں میں مدد نہ لو۔ اب اس حکمت کے بارے میں مزید لکھا ہے کہ کفران نعمت و ناسپاسی کے چند درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان نعمت ہی کی تشخیص نہ کر سکے، جیسے آنکھوں کی روشنی، زبان کی گویائی، کانوں کی سنوائی اور ہاتھ پیروں کی حرکت۔ یہ سب اللہ کی بخشی ہوئی نعمتیں ہیں، مگر بہت سے لوگوں کو ان کے نعمت ہونے کا احساس ہی نہیں ہوتا، ان میں شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ نعمت کو دیکھے اور سمجھے، مگر اس کے مقابلے میں شکر بجا نہ لائے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ نعمت بخشنے والے کے مخالفت و نافرمانی کرے۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اطاعت و بندگی میں صرف کرنے کے بجائے اس کی معصیت و نافرمانی میں صرف کرے۔ یہ کفران نعمت کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ اور آئیے اب پڑھتے ہیں حکمت نمبر 331۔ لکھا ہے کہ جب کاہل اور ناکارہ افراد عمل میں کوتاہی کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے یہ عقل مندوں کے لیے ادائے فرض کا ایک بہترین موقع ہوتا ہے۔ اگلی حکمت ہے 332۔ حکام اللہ کی سرزمین میں اس کے پاسبان ہیں۔ نیکسٹ حکمت ہے 333۔ مومن کے متعلق فرمایا، مومن کے چہرے پر بشاشت اور دل میں غم و اندوہ ہوتا ہے، ہمت اس کی بلند ہے اور اپنے دل میں وہ اپنے کو ذلیل و خوار سمجھتا ہے، سربلندی کو برا سمجھتا ہے اور شہرت سے نفرت کرتا ہے۔ اس کا غم بے پایاں اور ہمت بلند ہوتی ہے، بہت خاموش، ہمہ وقت مشغول، شاکر، صابر، فکر میں غرق، دست طلب بڑھانے میں بخیل، خوش خلق اور نرم طبیعت ہوتا ہے، اور اس کا نفس پتھر سے زیادہ سخت اور وہ خود غلام سے زیادہ متواضع ہوتا ہے۔ اب پڑھنے جا رہے ہیں ہم حکمت نمبر 334۔ اگر کوئی بندہ مدت حیات اور اس کے انجام کو دیکھے تو امیدوں اور ان کے فریب سے نفرت کرنے لگے۔ اب ہم جا رہے ہیں اگلے صفحے کی جانب، پیج نمبر 916 اور حکمت نمبر 335۔ مولا کا ارشاد ہے، ہر شخص کے مال میں دو حصے دار ہوتے ہیں، ایک وارث اور دوسرے حوادث۔ اگلی حکمت ہے 336۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ مولا کا ارشاد ہے، جس سے مانگا جائے وہ اس وقت تک آزاد ہے جب تک وعدہ نہ کر لے۔ اگلی حکمت ہے 337۔ جو عمل نہیں کرتا اور دعا مانگتا ہے وہ ایسا ہے جیسے بغیر چلے کمان کے
کمان کے تیر چلا دے۔ اگلی حکمت 338 لکھا ہے علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جو نفس میں رچ بس جائے اور ایک وہ جو صرف سن لیا گیا ہو، اور سنا سنایا علم فائدہ نہیں دیتا جب تک وہ دل میں راسخ نہ ہو۔ آئیے اگلی حکمت نمبر 339 کی طرف لکھا ہے اصابت الف صاد الف بے تے، اصابت رائے اقبال و دولت سے وابستہ ہے، اگر یہ ہے تو وہ بھی ہوتی ہے، اگر یہ نہیں تو وہ بھی نہیں ہوتی۔ آئیے اس حکمت کے بارے میں کچھ تفصیلات بھی ہیں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے جب کسی کا بخت یاور اور اقبال اوج و عروج پر ہوتا ہے تو اس کے قدم خود بخود منزل مقصود کی طرف بڑھنے لگتے ہیں اور ذہن و فکر کو صحیح طریقہ کار کے طے کرنے میں کوئی الجھن نہیں ہوتی، اور جس کا اقبال ختم ہونے پر آتا ہے وہ روشنی میں بھی ٹھوکریں کھاتا ہے اور ذہن و فکر کی قوتیں معطل ہو کر رہ جاتی ہیں۔ چنانچہ جب بنی برمک بیرے میم کاف کا زوال شروع ہوا تو ان میں کے 10 آدمی ایک امر میں مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوئے، مگر رد و قد کے بعد بھی کسی صحیح نتیجے تک نہ پہنچ سکے۔ یہ دیکھ کر یحییٰ نے کہا کہ خدا کی قسم یہ ہمارے زوال کا پیش خیمہ اور ہمارے ادبار کی علامت ہے کہ ہم 10 آدمی بھی کوئی صحیح فیصلہ نہ کر سکیں، ورنہ جب ہمارا نیر اقبال بام عروج پر تھا تو ہمارا ایک آدمی ایسی 10 گتھیوں کو بڑی آسانی سے سلجھا لیتا تھا۔ اب ہم حکمت نمبر 340 کی طرف آ گئے۔ فقر کی زینت پاک دامنی اور تونگری کی زینت شکر ہے۔ اگلی حکمت 341 ظالم کے لیے انصاف کا دن اس سے زیادہ سخت ہوگا جتنا مظلوم پر ظلم کا دن۔ حکمت نمبر 342 اب اس پہ لکھا ہے سب سے بڑی دولت مندی یہ ہے کہ دوسروں کے ہاتھ میں جو ہے اس کی آس نہ رکھی جائے۔ حکمت نمبر 343 گفتگویں محفوظ ہیں اور دلوں کے بھید جانچے جانے والے ہیں۔ ہر شخص اپنے اعمال کے ہاتھوں میں گروی ہے اور لوگوں کے جسموں میں نقص اور عقلوں میں فتور آنے والا ہے، مگر وہ کہ جسے اللہ بچائے رکھے۔ ان میں پوچھنے والا الجھانا چاہتا ہے اور جواب دینے والا بے جانے بوجھے جواب کی زحمت اٹھاتا ہے۔ جو ان میں درست رائے رکھتا ہے اکثر خوشنودی و ناراضگی کے تصورات اسے صحیح رائے سے موڑ دیتے ہیں، اور جو ان میں عقل کے لحاظ سے پختہ ہوتا ہے بہت ممکن ہے کہ ایک نگاہ اس کے دل پر اثر کر دے اور ایک کلمہ اس میں انقلاب پیدا کر دے۔ اگلی حکمت ہے 344 لکھا ہے کہ اے گروہ مردم اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ کتنے ہی ایسی باتوں کی امید باندھنے والے ہیں جن تک پہنچتے نہیں، اور ایسے گھر تعمیر کرنے والے ہیں جن میں رہنا نصیب نہیں ہوتا، اور ایسا مال جمع کرنے والے ہیں جسے چھوڑ جاتے ہیں۔ ہم پیج 918 پہ آ گئے ہیں، حکمت پڑھ رہے ہیں، اور وہیں سے جہاں سے پچھلے صفحے سے چلی تھی کہ ایسے والے ہیں جسے چھوڑ جاتے ہیں، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اسے غلط طریقے سے جمع کیا ہو یا کسی کا حق دبا کر حاصل کیا ہو، اس طرح اسے بطور حرام پایا ہو اور اس کی وجہ سے گناہ کا بوجھ اٹھایا ہو، تو اس کا وبال لے کر پلٹے اور اپنے پروردگار کے حضور رنج و افسوس کرتے ہوئے جا پہنچے، دنیا اور آخرت دونوں میں گھاٹا اٹھایا، یہی تو کھلم کھلا گھاٹا ہے۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج 345 پر، لکھا ہے حکمت 345 پہ لکھا ہے گناہ تک رسائی کا نہ ہونا بھی ایک صورت پاک دامنی ہے۔ اگلی حکمت ہے 346 تمہاری آبرو قائم ہے جسے دست سوال دراز کرنا بہا دیتا ہے، لہٰذا یہ خیال رہے کہ کس کے آگے اپنی آبرو ریزی کر رہے ہو۔ حکمت 347 کسی کو اس کے حق سے زیادہ سراہنا چاپلوسی ہے اور حق میں کمی کرنا کوتاہ بیانی ہے یا حسد۔ حکمت نمبر 348 سب سے بھاری گناہ وہ ہے جس کا ارتکاب کرنے والا اسے سبک سمجھے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ چھوٹے گناہوں میں بے باکی و بے اعتنائی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے
کہ انسان گناہ کے معاملے میں بے پرواہ سا ہو جاتا ہے اور رفتہ رفتہ یہ عادت اسے بڑے بڑے گناہوں کی جرت دلا دیتی ہے اور پھر وہ بغیر کسی جھجک کے ان کا مرتکب ہونے لگتا ہے۔ لہٰذا چھوٹے گناہوں کو بڑے گناہوں کا پیش خیمہ سمجھتے ہوئے ان سے احتراز کرنا چاہیے تاکہ بڑے گناہوں کے مرتکب ہونے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 919 پر اور حکمت نمبر 349 پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ جو شخص اپنے عیوب پر نظر رکھے گا وہ دوسروں کی عیب جوئی سے باز رہے گا، اور جو اللہ کے دیے ہوئے رزق پر خوش رہے گا وہ نہ ملنے والی چیز پر رنجیدہ نہیں ہوگا۔ جو ظلم کی تلوار کھینچتا ہے وہ اسی سے قتل ہوتا ہے۔ جو اہم امور کو زبردستی انجام دینا چاہتا ہے وہ تباہ و برباد ہوتا ہے۔ جو اٹھتی ہوئی موجوں میں پھاندتا ہے وہ ڈوبتا ہے، اور جو بدنامی کی جگہوں پر جائے گا وہ بدنام ہوگا۔ جو زیادہ بولے گا وہ زیادہ لغزشیں کرے گا، اور جس کی لغزشیں زیادہ ہوں گی اس کی حیا کم ہو جائے گی، اور جس میں حیا کم ہو اس میں تقویٰ کم ہوگا، اور جس میں تقویٰ کم ہوگا اس کا دل مردہ ہو جائے گا، اور جس کا دل مردہ ہو گیا وہ دوزخ میں جا پڑا۔ جو شخص لوگوں کے عیوب دیکھ کر ناک بھاؤں چڑھائے اور پھر انہیں اپنے لیے چاہے وہ سراسر احمق ہے۔ قناعت ایسا سرمایہ ہے جو ختم نہیں ہوتا، جو موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی خوش رہتا ہے، اور جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس کا قول بھی عمل کا ایک جز ہے وہ مطلب کی بات کے علاوہ کلام ہی نہیں کرتا۔ اب ہم نے یہاں پہ 349 حکمت پڑھ لی اور اب ہم 350 حکمت کو پڑھ رہے ہیں۔ لکھا ہے لوگوں میں جو ظالم ہو اس کی 3 علامتیں ہیں۔ وہ ظلم کرتا ہے اپنے سے بالا ہستی کی خلاف ورزی سے اور اپنے سے پست لوگوں پر قہر و تسلط سے، اور ظالموں کی کمک و امداد کرتا ہے۔ اب پیج حکمت نمبر 351 کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے جب سختی انتہا کو پہنچ جائے تو کشائش وہ فراخی ہوگی، اور جب ابتلا و مصیبت کی کڑیاں تنگ ہو جائیں تو راحت و آسائش حاصل ہوگی۔ ہم آگے ہیں پیج نمبر 920 پر اور اب ہم حکمت پڑھنے جا رہے ہیں 352۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اپنے اصحاب میں سے ایک سے فرمایا زن و فرزند کی زیادہ فکر میں نہ رہو، اس لیے کہ اگر وہ دوستان خدا ہیں تو خدا اپنے دوستوں کو برباد نہ ہونے دے گا، اور اگر دشمنان خدا ہیں تو تمہیں دشمنان خدا کی فکروں اور دھندوں میں پڑنے سے مطلب ہی کیا۔ اب حکمت نمبر 353 کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ اس عیب کو برا کہو۔ دوبارہ پڑھتی ہوں۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ اس عیب کو برا کہو جس کے مانند خود تمہارے اندر موجود ہے۔ اب اس حکمت کے بارے میں سامعین 4-5 جملے لکھے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور عیب کیا ہو سکتا ہے کہ انسان دوسروں کے ان عیوب پر نکتہ چینی کرے جو خود اس کے اندر بھی پائے جاتے ہوں۔ تقاضائے عدل تو یہ ہے کہ وہ دوسروں کے عیوب پر نظر کرنے سے پہلے اپنے عیوب پر نظر کرے اور سوچے کہ عیب ہے وہ دوسرے کے اندر پایا جائے یا اپنے اندر۔ اور اب ہم جا رہے ہیں حکمت نمبر 354 پڑھنے۔ حضرت کے سامنے ایک نے دوسرے شخص کو فرزند کے پیدا ہونے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ شہسوار مبارک ہو، جس پر حضرت نے فرمایا کہ یہ نہ کہو بلکہ یہ کہو کہ تم بخشنے والے خدا کے شکر گزار ہوئے کہ یہ بخشی ہوئی نعمت تمہیں مبارک ہو، یہ اپنے کمال کو پہنچے اور اس کی نیکی و سعادت تمہیں نصیب ہو۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں حکمت نمبر 355۔ حضرت کے عین میم الف لام میں سے ایک شخص نے ایک بلند عمارت تعمیر کی جس پر آپ نے فرمایا چاندی کے سکوں نے سر نکالا ہے، بلا شبہ یہ عمارت تمہاری ثروت کی غمازی کرتی ہے۔ یہ حکمت یہاں پہ ختم ہوئی۔ ہم پیج 921 پہ آ گئے اور حکمت نمبر 356 پڑھنے جا رہے ہیں۔ حضرت سے کہا گیا کہ اگر کسی شخص کو گھر میں چھوڑ کر اس کا دروازہ بند کر دیا جائے تو اس کی روزی کدھر سے آئے گی؟ فرمایا جدھر سے اس کی موت آئے گی۔ آگے لکھا ہے کہ اگر خدا بند عالم کی مصلحت اس امر کی متقاضی ہو کہ وہ کسی ایسے شخص کو زندہ رکھے جسے کسی بند جگہ میں محصور کر دیا گیا ہو تو وہ اس کے لیے سر و سامان زندگی مہیا کر کے اسے زندہ رکھنے پر قادر ہے،
اور جس طرح بند دروازے موت کو نہیں روک سکتے، اسی طرح رزق سے بھی مانع نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس قادر مطلق کی قدرت دونوں پر یکساں کار فرما ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان کو رزق کے معاملے میں قانع ہونا چاہیے، کیونکہ جو اس کے مقدر میں ہے وہ جہاں کہیں بھی ہوگا اسے باہر صورت ملے گا۔ اب اس کے بعد کیونکہ ایک فارسی کا شعر ہے لیکن وہ میں پڑھنا نہیں چاہ رہی ہوں، گڑبڑ کر جاتی ہوں۔ می رسد درخانہ دربستہ روزی چوں اجل، حرص دارد این چنی آشفتہ خاطر خلق را۔ حکمت نمبر 357، حضرت نے ایک جماعت کو ان کے مرنے والے کی تعزیت کرتے ہوئے فرمایا انورٹڈ کاما، اس موت کی ابتدا تم سے نہیں ہوئی ہے اور نہ اس کی انتہا تم پر ہے، یہ تمہارا ساتھی مصروف سفر تھا، اب بھی یہی سمجھو کہ وہ اپنے کسی سفر میں ہے، اگر وہ آ گیا تو بہتر، ورنہ تم خود اس کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ اب آئیے حکمت نمبر 358 پڑھتے ہیں۔ اے لوگو، چاہیے کہ اللہ تم کو نعمت و آسائش کے موقع پر بھی اسی طرح خائف و ترساں دیکھے جس طرح تمہیں عذاب سے ہراساں دیکھتا ہے۔ بے شک جسے فراخ دستی حاصل ہو اور وہ اسے کم کم عذاب کی طرف بڑھنے کا سبب نہ سمجھے تو اس نے خوفناک چیز سے اپنے کو مطمئن سمجھ لیا، اور جو تنگ دست ہو اور وہ اسے آزمائش نہ سمجھے تو اس نے اس ثواب کو ضائع کر دیا کہ جس کی امید آرزو کی جاتی ہے۔ یہاں پر حکمت نمبر 358 مکمل ہوئی اور ہم آگئے ہیں پیج نمبر 922 پر۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں حکمت نمبر 359۔ لکھا ہے، اے حرص و طمع کے اسیرو باز آؤ، کیونکہ دنیا پر ٹوٹنے والوں کو حوادث زمانہ کے دانت پیسنے ہی کا اندیشہ کرنا چاہیے۔ اے لوگو، خود ہی اپنی اصلاح کا ذمہ لو اور اپنی عادتوں کے تقاضوں سے منہ موڑ لو۔ اب یہاں پہ یہ حکمت ختم ہو گئی۔ حکمت 360 پہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے، کسی کے منہ سے نکلنے والی بات میں اگر اچھائی کا پہلو نکل سکتا ہو تو اس کے بارے میں بدگمانی نہ کرو۔ اب حکمت نمبر 361 میں لکھا ہے، جب اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت طلب کرو تو پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو، پھر اپنی حاجت مانگو، کیونکہ خداوند عالم اس سے بلند تر ہے کہ اس سے 2 حاجتیں طلب کی جائیں اور وہ ایک پوری کر دے اور ایک روک لے۔ یہ حکمت نمبر 361 مکمل ہو گئی۔ حکمت 362، جسے اپنی آرزو عزیز ہو وہ لڑائی جھگڑے سے جسے اپنی آبرو عزیز ہو وہ لڑائی جھگڑے سے کنارہ کش رہے۔ یہ حکمت ہم نے پڑھ لی اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں 363 حکمت۔ امکان پیدا ہونے سے پہلے کسی کام میں جلد بازی نہ کرنا اور موقع آنے پر دیر کرنا دونوں حماقت میں داخل ہے۔ میں اس کو دوبارہ پڑھتی ہوں کہ امکان پیدا ہونے سے پہلے کسی کام میں جلد بازی کرنا اور موقع آنے پر دیر کرنا دونوں حماقت میں داخل ہیں۔ آئیے اب ہم پہنچ گئے ہیں پیج نمبر 923 پر اور پڑھنے جا رہے ہیں حکمت نمبر 364۔ جو بات نہ ہونے والی ہو اس کے متعلق سوال نہ کرو، اس لیے کہ جو ہے وہی تمہارے لیے کافی ہے۔ اب حکمت نمبر 365، فکر ایک روشن آئینہ ہے، عبرت اندوزی ایک خیرخواہ متنبع کرنے والی چیز ہے۔ نفس کی اصلاح کے لیے یہی کافی ہے کہ جن چیزوں کو دوسروں کے لیے برا سمجھتے ہو اس سے بچ کر رہو۔ حکمت نمبر 366، عمل سے وابستہ ہے لہٰذا علم عمل سے وابستہ ہے لہٰذا جو جانتا ہے وہ عمل بھی کرتا ہے اور علم عمل کو پکارتا ہے، اگر وہ لبیک کہتا ہے تو بہتر، ورنہ وہ بھی اس سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اور اب آئیے ہم حکمت نمبر 367 کو پڑھتے ہیں۔ اے لوگو، دنیا کا ساز و سامان سوکھا سڑا بھوسا ہے جو وبا پیدا کرنے والا ہے، لہٰذا اس چراگاہ سے دور رہو کہ جس سے چلاؤ باطمینان منزل کرنے سے زیادہ فائدے مند ہے، اور صرف بقدر کفاف لے لینا، اور اس دولت و ثروت سے زیادہ برکت والا ہے۔ اس کے دولت مندوں کے لیے فقر
طے ہو چکا ہے اور اس سے بے نیاز رہنے والوں کو راحت کا سہارا دیا گیا ہے۔ جس کو اس کی سج دھج لبھا لیتی ہے وہ انجام کار اس کی دونوں آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے، اور جو اس کی چاہت کو اپنا شعار بنا لیتا ہے وہ اس کے دل کو ایسے غموں سے بھر دیتی ہے جو دل کی گہرائیوں میں تلاطم برپا کرتے ہیں اور یوں کہ کبھی کوئی فکر اسے گھیرے رہتی ہے اور کبھی کوئی اندیشہ اسے رنجیدہ بنائے رکھتا ہے، اور اسی حالت میں ہوتا ہے کہ اس کا گلا گھوٹا جانے لگتا ہے اور وہ بیابان میں ڈال دیا جاتا ہے، اس عالم میں کہ اس کے دل کی دونوں رگیں ٹوٹ چکی ہوتی ہیں۔ اللہ کو اس کا فنا کرنا سہل اور اس کے بھائی بندوں کا اسے قبر میں اتارنا آسان ہو جاتا ہے۔ مومن دنیا کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس سے اتنی ہی غذا حاصل کرتا ہے جتنی پیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں ہر بات کو بغض و عناد کے کانوں سے سنتا ہے۔ اگر کسی کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مالدار ہو گیا ہے تو پھر یہ بھی کہنے میں آتا ہے کہ نادار ہو گیا ہے۔ اگر زندگی پر خوشی کی جاتی ہے تو مرنے پر غم بھی ہوتا ہے، یہ حالت ہے، حالانکہ ابھی وہ دن نہیں آیا کہ جس میں پوری مایوسی چھا جائے گی۔ یوں ہم نے حکمت نمبر 367 کو مکمل کر لیا اور پیج نمبر 924 ہے یہ، اور ہم اس آڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اب ہم اس کتاب کو بند کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اگلی آڈیو تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔